آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ اگر آپ تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تو پیچھے آنے والے احباب کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ تشریف لے آئیں تو آپ کی مہربانی، ورنہ ہم سٹیج کو تھوڑا آگے کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آگے آ جائیں، ماشاءاللہ قریب قریب آ جائیں گے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، جتنا قریب ہو کے مل کے بیٹھیں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوں گی۔ اور بالکل خاموش بھی نہیں بیٹھنا، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے ذکر کی نیت سے یہ زبان سے کچھ نہ کچھ بولتے رہا کریں۔ سٹیج کے اوپر تشریف فرما ہیں شاہین ختم نبوت، مقرر شعلہ بیان، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد اسامہ رضوان صاحب سرگودا سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں۔ ان کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جی صحیح ہے، وہ آ جائیں تو میں ختم کر دوں یا میں بات جاری رکھوں؟ جی ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھ لیں سب ساتھی، بلند آواز سے پڑھ لیں، بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مہر عالم تاب تھا جن کا حسین چہرہ، وہ آئے جن کے ماتھے پر شفاعت کا بندھا صحرا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے ابراہیم کا جنہیں نور نظر کہیے، وہ آئے اسماعیل کا جنہیں لخت جگر کہیے،
وہ آئے جن کی آمد کو گلستاں کی سحر کہیے، وہ آئے جنہیں ختم الانبیاء خیر البشر کہیے۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی سٹیج پر آپ کے اس گاؤں کی سالانہ کانفرنس میں حاضری کی پہلی سعادت اللہ رب العزت نے مرحمت فرمائی ہے۔ میرا ذوق نہیں ہے کہ سامعین کو میں تکلیف دوں کہ بھائی آپ ٹیک چھوڑ دیں، قریب آ جائیں، مل کر بیٹھیں۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں آنے والے منگتے بن کر آتے ہیں، چودھری بن کر آنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ اس گھر کی خصوصیت ہے۔ غالباً ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون نے یا بنو عباس کے کسی بادشاہ نے ایک آدمی کے بارے میں قسم اٹھا لی کہ اگر آج کی رات تو میری سلطنت سے نہ نکلا تو صبح کو طلوع ہوتے ہی میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ پریشان، ہوائی جہاز کے سفر کا زمانہ نہیں تھا، تیز ترین گھوڑے پہ بھی دوڑتا تو اس وقت کی اسلامی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ وہ رات رات نکل سکتا نہیں تھا۔ ایک حنفی عالم دین کے پاس گیا کہ بادشاہ کے دماغ میں یہ خبط آ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تو رات رات میں میری سلطنت سے نہ نکلا تو صبح تیرے کندھوں پہ سر نہیں ہوگا، میں کیا کروں؟ تو علماء ہوتے ہیں، ہم تو ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ اس عالم دین نے کہا خاموشی کے ساتھ، توجہ میری طرف رکھیں، کچھ نہیں ہوا بھائی، ادھر توجہ کریں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حنفی عالم نے کہا کہ ایسا کرو، چپ کر کے مسجد میں جا بیٹھو۔ اب یہ مسجد میں چلا گیا، صبح بادشاہ کے سپاہی تلاش کرتے کرتے اسے مسجد میں آ پکڑا، باندھ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے حکومت سے، میری سلطنت سے نکل جانا ہے، تو مسجد سے پکڑا گیا ہے۔ اس نے کہا جی علماء سے فتویٰ لے لیں، اگر فتوے کے مطابق میرا قتل بنتا ہے تو قتل کر دیں، اگر نہیں بنتا تو چھوڑ دیں۔ علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بادشاہ سلامت، زمین کے ہر بازار میں، ہر دیوار پہ، ہر پتھر پہ، ہر پہاڑ پہ، ندی نالے پہ، آبشار پہ، کھیت پہ، کھلیان پہ، چوکی پہ، تھانے پہ، بادشاہ کے محل پہ، صوبے پہ، شہر پہ آپ کا اقتدار ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ صرف اس کا نام چلتا ہے، بادشاہ کا اقتدار نہیں چلتا۔ لہٰذا یہ جو نکلا تو تیری سلطنت سے نکل گیا، اسے قتل کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس لیے میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اس گھر کا اور اس دربار کا، زمین کے اس ٹکڑے کا خاصہ ہے، یہاں سے دامن بھر کے وہی جاتا ہے جو منگتا بن کے آتا ہے، اور جو چودھری بن کے آئے، جو سیٹھ بن کے آئے، نواب بن کے آئے، عرش والے کا فیصلہ ہے کہ نوابوں کو تو میں تخت سے اٹھا کر کے لہروں کے سپرد کر دیا کرتا ہوں، مغروروں کو تو میں مچھروں کے ذریعے مرواتا ہوں، اور اپنی چوکھٹ پہ آنے والے غلاموں کو بلال کی صورت میں ایسا اعزاز دیتا ہوں، صبح قیامت تک گھر میں بچہ پیدا ہوا، رنگ گورا ہے، اونچے خاندان کا ہے، نقش نین بڑے پیارے ہیں، میں نے پوچھا نام کیا رکھا، کہ
کہنے لگی بلال. میں نے کہا اماں رنگ بھی بلال جیسا نہیں, نقش و نین بھی بلال جیسے نہیں, قوم قبیلہ بھی بلال جیسا نہیں, تو نے کالے بلال کا نام اس گورے کو کیوں دے دیا؟ اس نے کہا میں نے بلال کا رنگ نہیں دیکھا, بلال کے پیغمبر کا رنگ دیکھا ہے. اس لیے مسجد میں آئیں تو منگتے بن کر, کیا بن کے آنا چاہیے؟ منگتے بن کے, عاجز بن کے, فقیر بن کے, کچھ لینے کے لیے, خود کو بدلنے کے لیے. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم قصور ہی ہم سے یہ ہوا کہ ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں, سینما گھر آباد ہو گئے, بیڑا غرق ہو گیا. کس کے دربار میں جا کر کے دہائی دیں اس ظلم کی؟ کسے کہیں سکول میں اللہ کے دین کا گلا گھونٹ دیا گیا, کالج میں بے حیائی سکھائی جاتی ہے, یونیورسٹی میں سیکولرزم کی تعلیم دی جاتی ہے, اسمبلی میں جانے والوں کو دعائے قنوت اور نماز کے فرائض نہیں آتے. ایک مسجد تھی جہاں سے قرآن و سنت کی آواز گونجنی چاہیے تھی, مسجدوں پہ پہرا بٹھا دیا. علماء حق کہتے ہیں تو بیڑیاں پہنتے ہیں, کہیں تو سننے والے نہیں آتے. کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ اس لیے مسجد میں آنے والے کو پہلے تو منگتا بن کے, فقیر بن کے, اللہ کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے, کچھ سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کے جذبے سے آنا چاہیے. کانوں کی لذت اور خطابت کی شعلہ نوائی کے لیے نہیں آنا چاہیے. اور میں ایک بات دکھ سے کہوں گا, مجھے معلوم نہیں, میں ابھی گاڑی میں آ رہا تھا, پیچھے ایک بزرگ میرے ساتھ سفر کر رہے تھے اور رستے میں باتیں کر رہے تھے, یوں تھا گویا میرے دل کے زخم ہیں جنہیں وہ چھیڑ رہے تھے کہ ہمارے بڑے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کا زمانہ ہوتا تھا, نظریاتی باتیں ہوتی تھیں, عقیدہ سکھایا جاتا تھا, اور ایک بات انہوں نے میرے دل کی کہی کہ میاں کچھ بھی ہو جائے, جب کہیں گے کہ دین کی بات کرو, قرآن کی بات کرو, سنت کی بات کرو, صحابہ کی بات کرو, تو بات پرانی کرنی پڑے گی. دین نیا نہیں ہے, اصل دین پرانا ہے, اصل دین پرانا ہے. جس آدمی نے جتنا خالص دین لینا ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے خالص نظریہ لینا ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے اتباع سنت لینی ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے پیغمبر کے صحابہ کا طرز عمل لینا ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے فتح و نصرت کا زمانہ لینا ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے اللہ کو پانا ہے وہ واپس پلٹ جائے, جس نے قربت کی سیڑھیاں چڑھنی ہے وہ واپس پلٹ جائے. تو آگے بڑھے گا, دجال کا زمانہ آئے گا, پیچھے جائے گا, خیر القرون کا زمانہ پائے گا. سچ بولو, ایسے ہے یا نہیں؟ میں سخت بات تو نہیں کہہ گیا. ہر آنے والا دن دجال کے قریب کرتا ہے, ہر گزشتہ دن رسول کے زمانے کے قریب. سچ کہیے, ایسے ہے یا نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں, یا میرے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے, ان کی بیٹیاں مائیں بن گئیں, ان کی اپنی مائیں بھی تھیں. قسم دے کے کہتا ہوں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری بیٹی میری ماں سے بہتر ماں ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ میری ماں کالج نہ جا سکی, سکول نہ جا سکی, یونیورسٹی نہ جا سکی. اس نے اگر گنتی گننی ہو تو وہ اپنی چادر کو اتنی گرہیں باندھا کرتی تھی, اسے گنتی تو نہیں آتی تھی مگر اسلام کے کلمے 6 آتے تھے. ایسے نہیں ہے؟ ان ماؤں کو اسلام کے کلمے 6 آتے تھے, ان ماؤں کو بچوں کی تربیت کے موقع پہ ذکر اور تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا, ان ماؤں کو اپنی اولاد کی درست تربیت کا اہتمام ہوتا تھا, ان ماؤں کو اپنی اولاد کی قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا, ان ماؤں کو بازار کا رستہ تو نہیں پتا تھا مگر ان کی اولاد مسجد کا رستہ جانتی تھی. اور آج کیبل, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھی ہوئی مائیں
جب یہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، سامنے وی سی آر چل رہا ہے، کانوں میں گانے کی آواز پڑ رہی ہے، مسلمانوں اس کا نتیجہ نکلا ایک زمانے میں تیرا آئیڈیل قاضی مظہر حسین تھا، آج تیرے نوجوان کا آئیڈیل ایک گلوکار ہے، ایک فنکار ہے، ناچنے والا ہے، گانے والا ہے، کرکٹ کھیلنے والا ہے۔ میں تم سے درد دل سے پوچھتا ہوں، کیا مسلمان اسی کو کہتے ہیں؟ کیا اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ دنیا کے کافر ڈرون اڑاتے ہیں، میرا نوجوان پتنگ اڑا رہا ہے، وہ سکڈ اور کروز میزائل کے ساتھ مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتا ہے، یہ مہندی اور بارات میں پٹاخے چلا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے اسباب کو لوٹ کر کے اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں، یہ ناچ کر تھرک کر پیسے لوٹ کر کے اپنے خزانے بھر رہے ہیں، یہ سود کھا رہے ہیں۔ اگر یہ امت نہیں بدلے گی، بتاؤ پھر اس مدینے مکے کے یتیم پیغمبر کے دین پہ عمل کون کرے گا؟ ہم تبدیلی کا فیصلہ ہی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب نسخہ لکھا، فرمایا لوگوں بدلو، ہر آنے والے دن کے ساتھ مہلت کم ہو رہی ہے۔ قبر کا اندھیرا گانا گانے سے، تجارت کرنے سے، تھرکنے سے، کرکٹ کے اندر رن بنانے سے، فٹ بال میں گول کرنے سے قبر کا اندھیرا روشنی میں نہیں بدلے گا، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے سے وہ تاریکی نور میں بدل جائے گی۔ کیوں نہیں بدلتے خود کو؟ میں پوچھتا ہوں آپ مسجد کیوں آئے؟ آپ کہیں جی ثواب کے لیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا اسلام میں مقصود صرف ثواب ہے؟ یہ مسجد نبی کریم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اس امت کے سیاسی فیصلوں کا مرکز بھی مسجد، کہیے بے شک، میں ثابت کروں گا۔ اس امت کے اقتدار کے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ اس مسجد کے، اس امت کے ایمان کے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ اس امت کے ہاں جب کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے لیے لشکر جاتے تھے تو جی ایچ کیو کون سا ہوتا تھا؟ آج کیا ہوا ہے؟ صحابہ کا لشکر مسیلمہ کذاب سے لڑنے گیا تو جناب ابو بکر صدیق رخصت کرے مسجد سے، امیر المومنین جناب فاروق اعظم کی بیعت ہو تو مسجد کے منبر پہ، امام الانبیاء پہ دین کی تکمیل کی آیات اترے تو بھی مسجد میں، رحمت عالم علیہ السلام کی زوجات کے احترام کا باب کھلے تب بھی مسجد میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کا باب رقم ہو تو بھی مسجد سے۔ اور آج کے مسلمان کے حالات یہ ہیں، میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، کل میں نے فرض پڑھائے، اس کے بعد جیسے جمعے کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، 2 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، لوگ مسجد سے بھاگے، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا میں آپ کو دیکھ کے تعجب کرتا ہوں، کہاں وہ زمانہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، یہ یوں دوڑ کے جا رہے ہیں جیسے جیل سے آزاد ہوئے ہوتے ہیں۔ جمعے کے بعد کی سنتیں کیا وہ نبی کا عمل نہیں ہے؟ کیا ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ آذان کی آواز لگتی ہے تو محلے سے 4 بوڑھے، 2 جوان، 6 بچے آتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اسی گاؤں کے اندر سگریٹ بیچنے کے لیے کوئی ناچنے والا اپنی گاڑی کھینچ کر لے آئے تو سارا گاؤں اسے دیکھنے جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اسلام آیا تھا دنیا میں شعور بیدار کرنے کے لیے کہ اس امت میں عقیدے کا، اس امت میں نظریے کا، اس امت کے اندر عمل کا شعور بیدار ہو جائے۔ ہم نے کتنا شعور ہے، جس چیز کو اللہ کے نبی نے نفاق کی علامت بتایا، میرا ہر نوجوان جیب میں موبائل رکھ کے، اپنے اس موبائل کے ساتھ ہینڈ فری رکھ کے، کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا سنو، یہ گانا بجانا دل میں منافقت کو یوں پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا۔ بتائیے اس سے نفرت ہونی چاہیے یا اس کو سننے کا اہتمام ہونا چاہیے تھا؟ میں غلط کہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں، نفرت ہونی چاہیے تھی
جس چیز کو اللہ کے نبی نفاق کی علامت بتائیں، کیا خیال ہے ہم اہتمام کے ساتھ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر سنتے نہیں؟ اس نفاق کا نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے آپ کو؟ نفاق پیدا ہوا، نفاق یوں پیدا ہوا، باپ نے اپنی جوانی کی کمائی کھلا کر کے بیٹے کو پی ایچ ڈی کرایا، جب اس نے پی ایچ ڈی کر لی تو جوتیاں اتار کر کے اسی باپ کے سر میں مارتا۔ یہ منافقت ہے۔ ماں نے اسے پالا پوسا، اور پالنے پوسنے کے بعد جب یہ جوان ہوا تو یہ کہتا ہے جا اماں تو بڑھیا ہے، تو تعلیم یافتہ نہیں، تجھے کیا پتا جدید زمانے کا تقاضا کیا ہے۔ دیکھو آئی منافقت یا نہیں آئی؟ یہ پڑوس والے کی بیٹی کو تاکتا ہے، یہ اس کی چادر پہ غلیظ نظر ڈالتا ہے، یہ اس کو روشن خیالی کا تحفہ سمجھتا ہے۔ میرے نوجوانوں کے حالات یہ ہیں، یہ کہتے ہیں گرل فرینڈ کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ بتاؤ اللہ کے نبی تو ہر مسلمان بیٹی کو تیری بہن بنا کر کے گئے تھے، جب تو نے اسے گرل فرینڈ بنایا، اور منافقت کسے کہتے؟ اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی منافق ہوگا جس کی بستی میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی بلائے، یہ نہیں جاتا ہے رمضان کے مہینے میں اعلانیہ کھاتا ہے، اپنی حلال کمائی کے ذریعے گھر میں وی سی آر لاتا ہے، کیبل کا کنیکشن لگاتا ہے، اپنی حلال کمائی کے ذریعے یہ مہندی رچاتا ہے، مجرا کرتا ہے، گانا دیکھتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ جو اللہ کا باغی ہو، رسول اللہ کا باغی ہو، اپنے ایمان سے بیزار ہو۔ اور منافقت کسے کہتے؟ کسے کہتے منافقت؟ میرے بھائیوں بتاؤ کب بدلو گے؟ کب بدلو گے؟ اللہ کی قسم مہلت گھٹ رہی ہے۔ کبھی تو آئے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں اور ہاتھ اٹھا کے کہا ہوتا کہ مولا میں تیرے گھر میں آ گیا، میں چل کے آ سکتا تھا، ہمت کر لی ہے، اب دعا کرتا ہوں تو مجھے بدل دے۔ کہہ دیں آمین، کچھ نہیں ہوتا، غلطی سے نکل جائے گا نا منہ سے، کہہ دیں آمین۔ اللہ اللہ تو ہمیں بدل دے۔ کتنے ہیں؟ میں نے ایک بار نہیں درجنوں بان پورے ملک کے اندر 365 دن ہیں، 625 تقاریر کی، ہم نے ہر جگہ دیکھا ایک نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں۔ کہیے ذرا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ غلام ہے غلام ہے، آگے رسول کے جو نہیں ہے نہ بولے غلام ہے غلام ہے۔ جو کہتا ہے میں نہیں ہوں وہ ذرا بتائے ہاتھ کھڑا کر کے، ہے جو کہتا ہے میں نہیں ہوں؟ سب غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر ذرا زور سے کہیں غلام ہیں غلام ہیں، زور سے زور سے زور سے، غلام ہے غلام ہے۔ پکی بات ہے؟ نہیں پکی بات ہے؟ میں کہتا ہوں غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، میں مجھ سمیت ہم سارے غلط کہہ رہے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ آپ کہہ جی کیسے؟ پرانے واقعات میں لکھا شیخ سعدی نے رحمہ اللہ نے، فرمایا ایک آدمی غلام خرید کر لایا، وہ پیسے دے کر لایا تھا، غلام لایا اور غلام سے پوچھنے لگا میاں کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کل تک بکا نہیں تھا، آج بک گیا ہوں، تم آقا ہو میں غلام ہوں، جو کھلاؤ گے وہی کھاؤں گا۔ کاش کہ وہاں چوٹ لگے جہاں میں چاہتا ہوں تمہیں پتہ چلے۔ اس نے کہا کیا پیو گے؟ اس نے کہا کل تک بکا نہیں تھا، اپنی مرضی سے پیتا تھا، اب بک گیا ہوں، جو پلاؤ گے وہی پی لوں گا۔ اچھا کیا پہنو گے؟ اس نے کہا کل تک بکا نہیں تھا، آج بک گیا ہوں، جو پہناؤ گے وہی پہ لوں گا۔ کہاں رہو گے؟ کہ تم آقا ہو، جہاں رکھو گے وہیں رہ لوں گا۔ دیانتداری سے بتاؤ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہماری زندگی میں غلامی کی کوئی ایک جھلک بھی ہے؟ غلام ایسے ہوتے کہ ساری زندگی کا طرز عمل اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، شادی میری مرضی سے، رخصتی میری مرضی سے، بارات میری مرضی سے، بچی کا رشتہ میری مرضی سے، کاروبار میری مرضی سے، تجارت میری مرضی سے، لباس میری مرضی سے، شکل صورت میری مرضی سے، پہناوا میری مرضی سے، گھر میری مرضی سے، سونا جاگنا کھانا میری مرضی سے، رونا مسکرانا میری مرضی سے۔ تو تب بھی غلام ہے۔ ارے یہ کیسا غلام ہے؟ یہ غلامی نہیں، یہ منافقت ہے۔ کاش کہ ہم غلام ہوتے، کاش کہ ہم غلام ہوتے، سر پہ پیغمبر کی سنت ہوتی، چہرہ نبی جیسا ہوتا،
لباس گنبد خضرا کے مکین جیسا ہوتا، ہمیں دنیا پوچھتی ارے تم دیوانوں کی طرح کیوں پھرتے ہو، ہم بھی بلال کی طرح کہتے کہ ہم اپنے تھوڑا ہی ہے، ہم تو مکین گنبد خضرا والے کے غلام ہیں۔ ہم کہہ سکتے نا، کہتے یا نہ کہتے؟ ہم لباس ان جیسا پہنتے، کوئی پوچھتا کہ ہمارا کیوں نہیں پہنتے، آپ کہتے کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم تو جو بکا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی تھوڑا ہی کرتا ہے، شکل ان جیسی ہوتی۔ لوگ پوچھتے بھئی جدید زمانے میں تو ایسی ہے، تم نے ایسی کیوں رکھی؟ کسی نے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت یہ آپ جو کہتے ہیں داڑھی رکھو، سنت ہے رسول اللہ کی، جناب یہ تو فطرت کے اور انسان کی نیچر کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ وہ بڑے بڑے تھے، فرمایا پھر ایسا کرو دانت بھی سارے توڑ دو، اس لیے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی نہیں ہوتے، دانت بھی نہیں ہوتے۔ کہ چہرہ نبی جیسا، کوئی پوچھے تو ایسا کیوں ہے، کو ہم تو کہہ دو نا یار کچھ نہیں ہے، ہم تو بکے ہوئے ہیں۔ کہ تم نے لباس ان جیسا کیوں پہنا ہے؟ کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ یہاں کیوں جاتے ہو؟ کہ جی ہم بکے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم کتنا سرور آتا اگر واقعی ہم بک جاتے۔ اور میرے بھائیو ہم بکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں۔ ایک کالج کا نوجوان سوٹڈ بوٹڈ، گلے میں ٹائی، میں نے کہا دوست ایک گزارش ہے۔ کہ جی کہیے؟ میں نے کہا یہ آپ نے ٹائی لگائی ہے، آپ چھوٹا سا کام کر دیں۔ کہ میں نے کہا آپ تھوڑی سی اس کی لینتھ، اس کی لمبائی بڑھا دیں صرف 2 انچ۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں نہیں بڑھاؤں گا۔ میں کیوں؟ کہ جنہوں نے بنائی ہے انہوں نے اس کی لینتھ یہی رکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلے پھر آپ اس کی تھوڑی سی چوڑائی بڑھا دیں۔ کہ جی نہیں یہ بھی فیشن کے خلاف ہے، یہ جہاں سے بن کر آئی ہے کوٹ اینڈ ٹائی والی کمپنی سے، اس کی لینتھ انہوں نے چوڑائی بھی اتنی رکھی ہے، اسے میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اب اس کا کلر چینج کر دیں۔ کہ میچنگ کلر یہی ہے، میں یہی رنگ رکھوں گا۔ تو میں نے کہا میں نے تمہاری ٹائی کا سائز نہیں کم کرانا تھا، میں نے تو ایک بات بتانی تھی، سچ بتا یہ ٹائی دشمن نبی کی علامت ہے، نبی کے دشمن کی علامت کو اس کی مرضی کے مقابلے میں 1 انچ بھی گھٹاتا بڑھاتا نہیں، جسے محبوب کہتا ہے اس کے کہنے پہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا۔ میں تجھے غلام کیسے مانوں؟ میں تجھے غلام کیسے مانوں؟ آقا کی بارگاہ میں بکا ہوا کیسے مانوں؟ تبدیلی کا خواہاں کیسے مانوں؟ اپنے امام الانبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ رکھنے والا کیسے مانوں؟ میرے بھائیو ناراض نہ ہونا، شاید جلسے والوں نے آپ کو سبز باغ دکھائے ہوں کہ شعلہ نوا خطیب ہوگا، آئے گا تو دیواریں ہلا دے گا۔ میں قسم خطیب نہیں، میرے دل کے پھپھولے ہیں جو پھوٹ کر کے آپ کے سامنے درد کی صورت میں اتر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری قوم کی تجارت کو خطرہ لاحق ہے، میری قوم کے کاروبار کو خطرہ لاحق ہے، اس ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے۔ سارے خطرے اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا خطرہ میرے پاکستان کے مسلمان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہے، سب سے بڑا خطرہ۔ آپ بتائیے ابھی کیا یہ مہینہ 1.5 پہلے 6 سے لے کر 10ویں تک کی کتابوں کا نصاب بدلا یا نہیں بدلا؟ آپ تک بھی یہ خبر پہنچی ہے؟ اخبار میں آئی کہ 10ویں کی کتاب نے اردو میں حضرت فاروق اعظم نبی کے دوسرے خلیفہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا، جانے والوں نے جاتے ہوئے جناب عمر کا تذکرہ نکال دیا۔ اور آگے چلیے، اسی کتاب میں اس بات کا تذکرہ تھا ہندو اور قوم ہے، مسلمان ان کے درمیان کوئی پیچ اپ کا رستہ، کوئی آپس میں جوڑ کی صورت، اس لیے کہ بطور انسان اپنی جگہ، لیکن اسلام اور کفر کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا۔ کہیں قادیانیت اور اسلام کی سلام علیکی نہیں ہے، کہیں رافضیت اور اسلام کا السلام علیکم نہیں ہے، کہیں ہندو مت اور اسلام کا آپس میں میل نہیں ہے، کہیں پہ سکھ مت اور اسلام کا آپس میں تال میل نہیں ہے۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر میں اور آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کافروں کے لیے دل میں گوشہ نرم کر لیں، خدا کی قسم ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان،
اللہ فرماتے ہیں وہ رب اونچا ہے جس نے اپنے نبی پہ ایسی کتاب اتاری جو فاصلے پیدا کرتی ہے، جو حدود کھینچتی ہے، جو سرحدیں بنا کر کے بتاتی ہے کہ ابو جہل کا قبیلہ اللہ کے باغیوں کا ہے، محمد کی جماعت اللہ کے فرما برداروں کی جماعت ہے۔ کیا خیال ہے ان دونوں میں کوئی تال میل ہے؟ کہیں نا، کیا ہو گیا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں، کیوں نہیں بولتے مجھ سے؟ ان میں کوئی میل جول ہے؟ ان میں کوئی تال میل ہے؟ ان میں کوئی رشتہ داری ہے؟ جو اسلام اور کفر کے فاصلے مٹانا چاہے، دیانتداری سے بتائیں وہ اسلام کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ کہیے وہ اسلام کا دشمن ہے دوست ہے؟ جناب عمر کا تذکرہ اس کو درد ہونا چاہیے جو عمر کو نہیں مانتا۔